یہ کہانی صرف پانی کی نہیں ہے، یہ ایک ایسے معجزے کی کہانی ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے، ایک ایسی حقیقت جو ایمان اور سائنس دونوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو آئیے آب زمزم کے اس حیرت انگیز سفر میں گہرائی تک اترتے ہیں۔ دیکھیے، اسلامی روایات میں اسے کوئی عام درجہ نہیں دیا گیا، بلکہ اسے کہا گیا ہے تمام پانیوں کا سردار۔ آخر کیوں؟ کیونکہ یہ کوئی عام چشمہ نہیں ہے۔ مانا جاتا ہے کہ اسے فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود زمین سے نکالا تھا، اور یہی ایک بات اسے دنیا کے ہر پانی سے الگ کرتی ہے۔ اور یہی تو وہ سوال ہے جو سب کو حیران کرتا ہے۔ سوچیں ذرا، ایک 4000 سال پرانا چشمہ، وہ بھی مکہ کے تپتے بے آب و گیا ریگستان میں، اور آج تک ایک لمحے کے لیے بھی خشک نہیں ہوا۔ بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ چلیں اس کی کہانی بالکل شروع سے جانتے ہیں۔ اس معجزے کی شروعات ہوتی ہے ایک پکار سے۔ عرب کے جلتے ہوئے صحرا میں ایک ماں اور اس کے ننھے بیٹے کی پیاس نے ایک ایسے واقعے کی بنیاد رکھی جسے آج پوری دنیا جانتی ہے۔ ذرا اس منظر کو تصور میں لائیں۔ ایک بے بس ماں اپنے پیاسے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑی کی طرف دوڑ رہی ہے، کبھی مروہ کی طرف۔ ایک دو نہیں، پورے 7 چکر، لیکن ہر طرف صرف ریت اور مایوسی تھی۔ اور پھر جب ساری امیدیں ختم ہو گئیں، ایک فرشتہ ظاہر ہوا اور اس معصوم بچے کی ایڑیوں کے نیچے سے زمین پھٹی اور پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا۔ پانی کو تیزی سے بہتا دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے فوراً اس کے ارد گرد مٹی کی منڈیر بنائی تاکہ یہ قیمتی پانی ضائع نہ ہو، اور وہ کہہ رہی تھیں زم زم، یعنی رک جا رک جا، اور بس اسی ایک لفظ سے اس معجزاتی پانی کو اپنا نام ملا، آب زمزم۔ اسی ایک چشمے کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے ایک پورا شہر مکہ آباد ہو گیا۔ لیکن پھر کہانی میں ایک عجیب موڑ آیا۔ ایک ایسا وقت آیا جب یہ مقدس کنواں صدیوں کے لیے ریت تلے دفن ہو گیا، اور اس کا وجود محض ایک بھولی بسری کہانی بن کر رہ گیا۔ ہوا یہ کہ بنو جرہم قبیلے کو جب مکہ سے نکالا گیا تو انہوں نے جاتے جاتے خانہ کعبہ کا خزانہ کنویں میں پھینکا اور اسے ریت سے بھر کر ہمیشہ کے لیے چھپا دیا۔ صدیاں گزر گئیں اور کسی کو خبر نہ تھی کہ کنواں کہاں ہے۔ پھر کئی صدیوں بعد پیغمبر اسلام کے دادا عبد المطلب کو ایک کے بعد ایک 4 راتوں تک خواب میں اس جگہ کا اشارہ دیا گیا۔ انہوں نے 3 دن تک مسلسل کھدائی کی، اور آخرکار یہ کھویا ہوا خزانہ ایک بار پھر دنیا کے سامنے آ گیا۔ تو جب یہ کنواں دوبارہ ملا نا، تو یہ صرف پیاس بجھانے والا پانی نہیں رہا، اب یہ بن چکا تھا ایمان کا پانی، ایک ایسا چشمہ جسے روحانیت اور شفا کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کی برکتوں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ یہ صرف پیاس نہیں، بھوک بھی مٹاتا ہے۔ اسے بیماریوں کے لیے شفا مانا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہا جاتا ہے کہ اسے پیتے وقت جو بھی نیت کی جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ روایات کے مطابق فرشتوں نے اسی پانی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دھویا تھا۔ یہ ایک قول آب زمزم کی پوری طاقت کو بیان کر دیتا ہے۔ یہ عقیدے کی طاقت ہے جو اس پانی سے جڑی ہے، کہ اگر کوئی شفا کی نیت سے پیے تو اسے شفا ملے، اور اگر کوئی اور مقصد دل میں رکھ کر پیے تو وہ مقصد پورا ہوگا۔ اب کہانی ایک بالکل نئے دور میں داخل ہوتی ہے، جہاں قدیم عقیدے کا سامنا ہوتا ہے جدید سائنس سے، اور اس تحقیق نے جو راز فاش کیے وہ خود کسی معجزے سے کم نہیں تھے۔ یہ بات ہے 1971 کی، جب ایک مصری ڈاکٹر نے اخبارات میں یہ دعویٰ کر دیا کہ زمزم کا پانی پینے کے قابل نہیں رہا۔ اس دعوے نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، جس پر اس وقت کے بادشاہ شاہ فیصل نے فوراً تحقیقات کا حکم دیا۔ تحقیق کے دوران انجینئرز نے ایک بہت ہی دلچسپ تجربہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ چلو بڑے بڑے پمپ لگا کر کنویں کو خالی کر کے دیکھتے ہیں کہ آخر پانی آتا کہاں سے ہے۔ لیکن جو ہوا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ اسے خالی کر ہی نہیں سکے۔ پانی جس رفتار سے نکالا جا رہا تھا، کنواں اسی رفتار سے بلکہ اس سے بھی تیزی سے دوبارہ بھر رہا تھا۔ یہ ناقابل یقین تھا۔ پھر جب زمزم کے نمونے یورپ کی لیبارٹریز میں ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے تو نتائج نے سب کو حیران کر دیا۔ پہلی بات، اس میں کیلشیم اور میگنیشیم کی مقدار عام پانی سے کہیں زیادہ تھی، جو انسانی جسم سے تھکاوٹ دور کرتے ہیں۔ دوسری اور سب سے اہم بات، اس پانی میں کائے یا جراثیم پیدا ہی نہیں ہوتے، یعنی یہ پانی قدرتی طور پر خود کو ہمیشہ پاک رکھتا ہے۔
تو ساری سائنسی تحقیق کا خلاصہ یہ نکلا کہ وہ ڈاکٹر کا دعویٰ بالکل غلط تھا۔ سائنس نے خود تسلیم کیا کہ یہ پانی نہ صرف پینے کے لیے 100% محفوظ ہے، بلکہ اس کی خصوصیات بھی دنیا کے کسی بھی دوسرے پانی سے بالکل منفرد اور فائدہ مند ہے۔ لیکن سب سے زیادہ چونکا دینے والی دریافت تو ایک جاپانی سائنسدان کی تحقیق سے سامنے آئی۔ انہوں نے یہ پایا کہ اگر زمزم کا صرف ایک قطرہ عام پانی کے 1000 قطروں میں بھی ملا دیا جائے تو وہ سارا کا سارا پانی زمزم جیسی خصوصیات اپنا لیتا ہے۔ آج تک سائنس کے پاس اس بات کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ تو آخر یہ ہے کیا؟ ایمان کا ایک زندہ معجزہ یا پھر ہائیڈرو جیولوجی یعنی پانی کے علم کا کوئی انوکھا کمال؟ کیا یہ ایک سائنسی عجوبہ ہے یا اس میں کوئی ایسا راز بھی ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے؟ شاید سچ ان دونوں کے درمیان ہی کہیں موجود ہے۔ ہزاروں سال گزر گئے لیکن یہ چشمہ آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہے۔ آج اس قدیم کنویں کو جدید ترین ٹیکنالوجی اور گہرے احترام کے ساتھ سنبھالا جاتا ہے، اور یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے ایمان اور امید کی ایک لازوال علامت بنا ہوا ہے۔ اس مقدس پانی کی حفاظت کے لیے ایک ناقابل یقین نظام بنایا گیا ہے۔ کنواں اب ایک محفوظ ایئر کنڈیشنڈ تہخانے میں ہے۔ ہر 4 گھنٹے بعد اس کے پانی کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جدید ترین طریقوں سے اس کی پاکیزگی کو یقینی بنا کر اسے دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں زائرین تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے آب زمزم کی کہانی، ایک شیرخوار بچے کی پیاس سے شروع ہونے والا سفر، صدیوں کی غمنامی سے گزر کر، اور آج سائنس اور ایمان کے سنگم پر کھڑے ہو کر یہ پانی قدرت کے ایک لازوال معجزے کی گواہی دے رہا ہے۔ تو آخر میں بس ایک ہی سوال رہ جاتا ہے، معجزہ کہاں ختم ہوتا ہے اور قدرت کا کمال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یا شاید ان دونوں کے درمیان کوئی لکیر ہے ہی نہیں، اور یہ دونوں ایک ہی حقیقت کے 2 نام ہیں؟ اس سوال پر غور کرنا ہی شاید علم اور ایمان کا حسین امتزاج ہے۔